اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعل بترکیب اضافی، فاعل بترکیب اضافی، اس عبارت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آنے والے جملوں میں جو فاعل ہوگا وہ ترکیب اضافی کے ساتھ ہوگا، یعنی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر فاعل بنے گا، اور فاعل فعل کا ہوتا ہے، تو یہ بھی معلوم ہو گیا آنے والے جملے جملہ فعلیہ ہوں گے۔ تو دیکھیں حسب عادت کچھ مفردات دیے ہیں، کچھ صیغے، کچھ کلمات دیے ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں۔ پہلا کلمہ ہے امارا، امارا یأمر، نصر ینصر سے۔ امارا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ امارا فعل ماضی، اس کا معنی ہوا حکم دیا اس ایک مذکر نے۔ دوسرا کلمہ ہے یضحک، یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آتا ہے ضحک یضحک، سمع یسمع، اس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ تو یضحک کا معنی ہوگا ہنستا ہے یا ہنسے گا، وہ ایک مذکر۔ اس کے بعد ہے یلعب، یہ صیغہ بھی فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لعب یلعب، سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا۔ تو یلعب کا معنی ہوگا کھیلتا ہے یا کھیلے گا، وہ ایک مذکر۔ اس کے بعد ہے الولدان، یہ الولد کی جمع ہے، الولد کا معنی ہوتا ہے لڑکا، الولدان کا معنی ہوگا لڑکے۔ الزوجۃ، زوجہ کا معنی ہوتا ہے بیوی، اور اس کی جمع آتی ہے زوجات۔ اس کے بعد ہے یترجم، ترجمہ یترجم، بعثر یبعثر، یہ یترجم فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ ترجمہ یترجم کا معنی ہوتا ہے ترجمہ کرنا، تو یترجم کا معنی و مطلب ہوگا ترجمہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر۔ اب آگے جملے دیکھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، سمجھیں، اور ترکیب بھی ذہن نشین کرتے چلیں۔ امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، امر رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم نے حکم دیا۔ تو امر رسول اللہ کی ترکیب الگ کریں گے، اور صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ترکیب الگ کریں گے۔ امر رسول اللہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ امر فعل ماضی معروف، رسول مضاف، اسم جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مضاف یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، یہ درود شریف ہے، اس کی ترکیب بھی دیکھیں۔ صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسم جلالت ذوالحال، تعالی فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس میں جلالت کا حال، اس میں جلالت جو ذوالحال ہے وہ اپنے حال سے مل کر صلی کا فاعل۔ پھر علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، علی حرف جار، آلی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہوا صلی فعل، صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ اور معناً انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، سلم فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ اور معناً انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو یہاں پر ایک فعل صلی ہے، دوسرا فعل تعالی ہے اور تیسرا فعل سلمہ ہے۔ تو تعالی تو حال بن جائے گا اس میں جلالت اللہ سے، اور سلمہ یہ معطوف ہو جائے گا ما قبل کے جملے سے۔ پھر آگے دیکھیں اگلا جملہ ہے ذہب صاحب المال، ذہب فعل ماضی معروف ہے، اس کا معنی ہے وہ گیا، ذہب گیا، صاحب المال، صاحب المال کا معنی ہوتا ہے مال والا، مالدار، ذہب صاحب المال، مال والا گیا، مالدار گیا۔ ترکیب ہوگی ذہب فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، صاحب مضاف، المال مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے یلعب ولدان المدرسۃ، یلعب ولدان المدرسۃ، یلعب فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کھیلتا ہے، یلعب، اب آگے چونکہ فاعل جمع ہے تو اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے، یلعب کھیلتے ہیں، ولدان ولد کی جمع ہے لڑکے، ولدان المدرسہ مدرسے کے لڑکے، یلعب ولدان المدرسہ مدرسے کے لڑکے کھیلتے ہیں۔ ترکیب ہوگی یلعب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ولدان مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یلعب کا فاعل، یلعب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ہے ترجمہ علماء الاسلام، ترجمہ فعل ماضی ہے، ترجمہ کیا، علماء علم والے، الاسلام علماء الاسلام، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل بنے گا، علماء الاسلام علماء اسلام، اسلام کے علماء، ترجمہ علماء الاسلام، علماء اسلام نے ترجمہ کیا، یا یوں کہیں اسلام کے علماء نے ترجمہ کیا۔ ترکیب ہوگی ترجمہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، علماء مضاف، الاسلام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ترجمہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے یترجم عم خالد، ترجمہ پچھلے جملے میں فعل ماضی ہے، اس جملے میں یترجم عم خالد میں یترجم فعل مضارع ہے، یعنی ترجمہ کرتا ہے یا کرے گا۔ عم کا معنی ہوتا ہے چچا، عم مضاف ہے، خالد مضاف الیہ ہے، عم خالد خالد کے چچا، یترجم عم خالد خالد کا چچا ترجمہ کرتا ہے یا کرے گا، یا رسپیکٹ کے ساتھ کہیں ہم تو ہوگا خالد کے چچا ترجمہ کرتے ہیں یا کریں گے، خالد کے چچا ترجمہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ ترکیب ہوگی یترجم فعل مضارع معروف، عم مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یترجم کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے تذهب نساء القریہ، تذهب جاتی ہیں،
نساء القریہ، نساء کا معنی عورتیں، القریہ معنی گاؤں شہر۔ تذهب نساء القریہ، گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں۔ ترکیب ہوگی تذهب فعل مضارع معروف، نساء مضاف، القریۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تذهب کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر اگلا جملہ ہے غسلت زوجۃ زید، غسلت دھویا، زوجۃ زید زید کی بیوی نے، غسلت زوجۃ زید زید کی بیوی نے دھویا۔ اس کی ترکیب ہوگی غسلت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، زوجۃ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر غسلت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے یضحک عبد الرسول، یضحک فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہوگا ہنستا ہے یا ہنسے گا، اس کا فاعل ہے عبد الرسول، عبد الرسول ایک علم ہے، ایک نام ہے کسی شخص کا۔ یضحک عبد الرسول، عبد الرسول ہنستا ہے یا ہنسے گا۔ ترکیب ہوگی یضحک فعل مضارع معروف، عبد مضاف، الرسول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یضحک کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آخری جملہ ہے اس تمرین کا قرأت بنات بکر، قرأت فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، قرأت پڑھا، بنات بکر، بنات بنت کی جمع ہے اور بنات بکر مرکب اضافی ہے، قرأت بنات بکر، بکر کی لڑکیوں نے پڑھا، بکر کی لڑکیوں نے پڑھا۔ ترکیب ہوگی قرأت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، قرأت فعل ماضی معروف، بنات مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قرأت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے عربی بناؤ، یعنی اردو میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو عربی میں بدلنا ہے، یعنی ان جملوں کی عربی بنانا ہے۔ تو دیکھیں پہلا جملہ ہے مدد کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی عربی ہوگی نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے ہے ترجمہ کیا زید کے لڑکے نے، ترجمہ کیا زید کے لڑکے نے، اس کی عربی ہوگی ترجمہ ولد زید، ترجمہ ولد زید۔ پھر ہے سنا خالد کی بیوی نے، اس کی عربی ہوگی سمعت زوجۃ خالد، سمعت زوجۃ خالد۔ پھر آگے ہے دھوتی ہیں گاؤں کی عورتیں، دھوتی ہیں گاؤں کی عورتیں، اس کی عربی بنے گی تغسل نساء القریہ، تغسل دھوتی ہیں، نساء القریہ گاؤں کی عورتیں۔ پھر ہے پڑھتے ہیں بکر کے لڑکے، اس کی عربی ہوگی یقرأ ولدان بکر، یقرأ پڑھتے ہیں، ولدان بکر بکر کے لڑکے۔ پھر ہے سوار ہوئے علماء اسلام، اس کی عربی بنے گی رکب علماء الاسلام، رکب علماء الاسلام۔ پھر آگے ہے ہنستی ہیں خالد کی لڑکیاں، اس کی عربی ہوگی تضحک بنات خالد، تضحک ہنستی ہیں، بنات خالد خالد کی لڑکیاں۔ پھر اگلا جملہ ہے کھیلتا ہے زید کا چچا، اس کی عربی ہوگی یلعب عم زید، یلعب عم زید۔ پھر اگلا جملہ ہے بکر کی بیٹی پارسا ہے، بکر کی بیٹی پارسا ہے، اس کی عربی یوں ہوگی بنت بکر عفیفۃ، بنت بکر عفیفۃ۔ پھر آگے ہے زید کی بیٹی حسمک ہے، زید کی بیٹی حسمک ہے، بنت زید طلیقۃ الوجہ، بنت زید طلیقۃ الوجہ۔ پھر آگے ہے یہ خالد کی کتاب ہے، ھذا کتاب خالد، ھذا کتاب خالد۔ پھر آگے ہے سنتے ہیں مدرسے کے طالب علم، سنتے ہیں مدرسے کے طالب علم، یسمع
طلاب المدرسہ، یسمع طلاب المدرسہ، یا کہیں یسمع متعلم المدرسہ۔ پھر آخری جملہ ہے خالد کی 2 بیویوں نے پڑھا، خالد کی 2 بیویوں نے، کیا جملہ ہے؟ پڑھا خالد کی 2 بیویوں نے۔ اس کی عربی ہوگی قرأت زوجتا خالد، زوجتان تھا، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ قرأت زوجتا خالد، پڑھا خالد کی 2 بیویوں نے۔